لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کے کچھ الفاظ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. 9:30 بجے سے حیدرآباد آیا ہوا ہوں. مجھے مائک آپ کے سامنے 2 بجے دیا گیا ہے. حاجی صاحب محبتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے اتنی دیر انتظار کیا. اللہ کریم آپ کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. حاجی صاحب نے کوئی موضوع بھی نہیں بتایا. لوگوں نے کچھ فرمائشیں کر دی ہیں. مجھ سے پہلے آپ نے کتنے خطاب سنے مجھے نہیں معلوم. کتنے دن سے سنے ہیں نہیں معلوم. ابھی ایک تازہ خطاب مختصر آپ نے سنا پنجاب سے تشریف لائے ہوئے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ سمندری سے آئے ہیں، مگر انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ سمندری سے سمندر میں آئے ہیں. بہرحال اللہ تعالی ان کو مسلک حق کا بہتر
فاضل بنائے اور ان سے مخلوق کو نفع کثیر پہنچے۔ میں نے بھی پہلی مرتبہ ہی آج ان کا یہ خطاب سنا۔ اسٹیج پر معززین تشریف فرما ہیں، سب سے دعاؤں کا طالب ہوں، ایک ایک کا نام لوں تو کسی کا رہ جائے گا، پھر وہ محسوس نہ کرے۔ سب کے نمائندے ہیں آپ کے جناب الحاج پیر گلشن الہی صاحب، جو ہمہ وقت سنیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو اپنی تائید و نصرت عطا فرمائے۔ بیٹے کو عالم بنایا ہے، اس کی خوشی اور زیادہ ہے۔ کتنے ادارے، کتنے پروگرام، 12 مہینے میں اتنے جلسے نہیں کرتا ہوں گا جتنے حاجی صاحب کرتے ہوں گے۔ 2-3 باتیں ابتدا میں عرض کر کے تھوڑا سا کچھ بیان کروں گا، بہت زیادہ نہیں۔ پہلی بات، سنیوں کو دلیلوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ سنی اور دلیل مانگے، یہ ہمارا کام تو نہیں تھا۔ ہم تو سراپا تسلیم و رضا تھے۔ ہم تو نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو جب ہم راستے پر ہی ان کے چل رہے ہیں جن پر انعام ہوا، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہاں، کسی کا ذہن الجھ جائے، انگلش میں کہتے ہیں ان کو کنفیوز کر دیا جائے، تو ہم اس کی تسلی کے لیے اس کو بتا دیتے ہیں تاکہ اس کا دل مطمئن رہے، وہ غیروں کے پروپیگنڈے میں نہ۔ مزار پر جانا، مزار کو چوم لینا، مزار والے سے کہنا کہ میری سفارش کرو، اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہیں اختیار دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے میرا کام کرو، اس میں شبے کی کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ دنیا میں نظام جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، یہ اصل میں جو بات کڑوی کر کے تقریر آگے بڑھانی ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو شک میں ڈالا جائے۔ یہ سنی بڑے دیوانے ہیں، بڑے مستانے ہیں، یہ جس کے ہو جاتے ہیں پھر یہ کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ کسی طرح ان کے دل سے نبی کو نکالو، ولی کو نکالو، انہیں خالی کرو، یہ ان کی کوشش ہے جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ پیچھے ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے، آگے یہ اعلی کار شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں، تو یہ بن جاتے ہیں اعلی کار۔ کیوں کہ جناب 1400 سال سے ہم نے دنیا کو بدل دیا، یہ سنی کیوں نہیں بدلتے؟ ان سنیوں کو بدلو، کسی طرح اس سنی سے محبت نکال دو۔ جب محبت نکل جائے گی تو جوش ختم ہو جائے گا، جوش ختم ہوگا تو عمل نہیں رہے گا، یہ نام کے رہ جائیں گے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر ہر سال سخی کے عرس پہ لوگ نیند قربان کر کے آ جائیں،
9 दिन उर्स मनाएं, रोज रात को आएं, कभी तिलावत सुन रहे हैं, कभी नात सुन रहे हैं, कभी बयान सुन रहे हैं, कभी कलाम सुन रहे हैं। उन्होंने भी बता दिया, तुम जोर लगाने वाले अभी औलिया की ताकत को समझे नहीं हो। मौलाना रूम कहते हैं, तीर कमान से निकल जाए उसे कोई वापस नहीं ला सकता मगर एक मखलूक की बात कर रहा हूं, खालिक की नहीं है। तीर जस्ता बाज आरंदश ज़ेरा, निकला हुआ तीर निशाने की तरफ जा रहा है। अक्ल कहती है वापस नहीं आ सकता। औलियारा हस्त कुदरत अज इला, अल्लाह ने अपने दोस्तों को कुव्वत दी है, वो वापस ले आते हैं। ईरान इराक की जंग हुई, गौसे आजम के दरबार पर मिसाइल गिराया गया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 30-40 साल पहले आपको पता है जंग हो रही थी, मिसाइल गिराया गया। इराक में कितने मिसाइल गिरे, कहां कहां उनके निशान भी अभी तक मौजूद है। गौस पाक के मज़ार का निशाना लेकर जब वो मिसाइल गिराया गया, सामने गड़ा बन गया, वो जमीन के अंदर तक चला गया, मेरे गौस ने फटने नहीं दिया। (1965) में पाक भारत जंग हुई। अय्यूब खान का जमाना था, सदर था वो उस वक्त। पाक भारत जंग हुई, सितंबर में शुरू हुई थी, 17 दिन जारी रही थी। फिर जालिमों ने किसी तरह उसको रुकवा दिया, वरना लगता था हिंदुस्तान फतह हो जाएगा। उस वक्त हिंदू रेजिमेंट, हिंदू फौजी मुसलमानों से पूछते थे, हम बम फेंकते हैं, गोले फेंकते हैं, ये सब्ज कपड़ों वाली फौज कौन सी है जो कैच कर लेती है? तुम्हारी वो फौज कौन सी है जो हमारे गोले कैच कर लेती है? उस वक्त दुनिया ने देखा है, फरिश्ते भी मदद को आए। मैंने आपको अगर ये बात नहीं सुनी तो सुन लें, मलिक हसन अली बीए नाम है एक शख्स का, शरकपुर शरीफ का रहने वाला, लाहौर से 20 मील के फासले पे शरकपुर है, हमारा पीर खाना है। शेर रब्बानी हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वहाँ आस्ताना है। ये मलक हसन अली बीए हमारा नहीं था। बात समझ गए या नहीं समझे? चलो खुल के कह देता हूँ, सुन्नी नहीं था। अब समझ आ गई है बात। मैंने वो नाम नहीं लेना, मुंह का जायका खराब हो जाएगा। वो हमारा नहीं था। उसने ये बात बयान की, तहरीर मौजूद है। उसने ख्वाब देखा, जंग हो रही है, कि हजरत शेर रब्बानी जो 1927 में वफात पा गए, वो शेर रब्बानी दौड़े हुए सियालकोट की तरफ जा रहे हैं। मलिक हसन अली बीए ने पूछा, हजरत साहब कहाँ जा रहे हो? फरमाया, हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला कर दिया है, मैं सियालकोट के महाज पर जा रहा हूं मुसलमानों की मदद करने। बयान वो कर रहा है। कहते जी मुर्दे मदद नहीं करते, तुम्हारे मरे होंगे, हमारे जिंदा हैं। मैं सियालकोट के महाज पर जा रहा हूं। तो मलिक हसन अली बीए कहता है, मैंने अर्ज की कि शरकपुर से लाहौर 20 मील है, सियालकोट तो बहुत दूर है, आप लाहौर क्यों नहीं जाते? तो मियाँ साहब ने फरमाया, लाहौर में दाता साहब की ड्यूटी है।
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں دلیلوں کی ضرورت، ہمیں ایمان کی ضرورت، ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ گھرانہ ہے، حضور نے ان کو خوشخبری نہیں سند دی، فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ صرف خوشخبری نہیں، سند عطا کی۔ سنیں، کافروں نے پکڑ لیا تھا، مسلمان مکہ سے ہجرت کر گئے، ان کو پکڑ لیا، ان کو پکڑ کے کہا کہ کلمہ کفر کہو تو چھوڑیں گے ورنہ مار دیں گے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ مارا جاؤں گا، یہ چھوڑنے والے نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بولو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جو کہا وہ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا، ادھر چھوٹے ادھر مدینہ پہنچے، چھوٹتے ہی سیدھا مدینہ چلے گئے۔ آقا سے جا کے کہا کوئی آیا ہے دکان چھوڑ کر، کوئی آیا ہے مکان چھوڑ کر، کوئی آیا ہے سامان چھوڑ کر، کوئی آیا ہے خاندان چھوڑ کر، میں آیا ہوں ایمان چھوڑ کر۔ حضور نے فرمایا جس وقت انہوں نے کفر کے کلمے کہلوائے تھے دل کی کیا حالت تھی؟ حضور دل آپ کا طواف کر رہا تھا، آپ کا نام جپ رہا تھا، آپ کے لیے دھڑک رہا تھا۔ فرمایا پھر تو ایمان والا ہے، تیرا ایمان نہیں گیا۔ اگر ایمان نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں۔ میں اس پر واقعات سنانا شروع کروں تو سارے واقعے ادھر چلے جائیں گے۔ میں نے ایک بنیاد یہ قائم کی ہے آپ کو کہ آپ کے اندر سے محبت، ایمان، عقیدہ نکالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور بے دھیانی میں کچھ سنی شکار بھی ہو رہے ہیں، کہیں تفضیلیت کے نام پر، کہیں صحابہ سے دشمنی کے نام پر، کہیں اہل بیت سے محبت کے نام پر۔ یہ مختلف اینگل، یہ چھوڑی گئی سازشیں ہیں، توڑو ان کو۔ کسی سے صحابی کو نکال دو، کسی سے اہل بیت کو نکال دو، ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم نے رضا کا دامن پکڑا ہوا ہے، اور ہمارے رضا نے ہم کو کیا سکھایا ہے؟ نہ ہم صحابہ کا دامن چھوڑیں گے، نہ اہل بیت کا دامن چھوڑیں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ اس میں کئی حدیثیں اس شعر میں بیان ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل سنت کا بیڑا، یہ بھی حدیث کی ترجمانی ہے۔ کیوں کہ نبی پاک کے جو صحابہ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تارے ہیں آسمان ہدایت کے، اور اہل بیت کشتی ہیں، کشتی میں بیٹھنے والا ستاروں سے ہدایت لیتا ہے۔ جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ پار نہیں لگتا، جو ہدایت نہیں لیتا اس کو منزل نہیں ملتی۔ تو نہ صحابہ کا دامن چھوڑنا ہے، نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنا ہے۔ اچھا جی، کائنات میں آپ نے ایک نظام دیکھا کہ آپ کو گھر بنایا، آپ نے کنسٹرکشن کا کام بھی کرتے ہیں حاجی صاحب، آپ نے ان سے ایک فلیٹ لے لیا، پلاٹ لے لیا، اب وہاں آپ نے بجلی کے لیے انتظام کرنا ہے۔ آپ نے بجلی کے محکمے میں درخواست دی، جی مجھے اتنے کمرے ہیں، اتنے جناب مجھے پاور کی یہاں پر بجلی چاہیے، اتنے پنکھے، اتنے ایئر کنڈیشن، یہ وہ آتے ہیں دیکھ کر آپ کی درخواست منظور کر کے
قریب ترین کھمبے سے آپ کا تعلق جوڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے یا حیدرآباد میں کوئی اور طریقہ ہے؟ کنڈا تو نہیں لگاتے؟ ہاں ہیں؟ قریب ترین کھمبا، اس کے ساتھ کوئی پی ایم ٹی ہوگی، جو بھی قریب ترین کھمبا. یہ نہیں کہ گھر یہاں ہے اور آپ کو جناب یہ علاقہ سخی کا دربار، یہاں سے مثال کے طور پر مجھے حیدرآباد کے سارے جگہوں کے نام نہیں آتے، لطیف آباد چلو وہاں سے آپ کو کھمبے سے تعلق نہیں، وہ قریب ترین کھمبا. یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ بجلی والوں نے کھمبے کیوں لگائے ہیں؟ یہ تاریں کیوں چلائی ہیں؟ یہ نظام کہاں سے سیکھا؟ یہ بھی ان کو دین نے سکھایا ہے. اللہ تعالی نے اپنے نور کا پاور ہاؤس مدینے میں بنا دیا، وہاں سے تاریں نکلی ہیں، سب اسٹیشن بنے، پھر کھمبے لگ گئے. کوئی بغداد میں، کوئی اجمیر میں، کوئی لاہور میں، کوئی دہلی میں، کوئی حیدرآباد میں. قریب ترین کھمبے سے تعلق جوڑ لو، نور مدینے سے ہی آئے گا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اونچی تعلق نہیں جوڑیں اور کہیں کہ نہیں جی اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو اس نے تعلق جوڑا، اور جس کا تعلق جڑا ہوا ہے وہ ہر دم جگمگا رہے ہیں. کیوں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سنیں، سبحان اللہ کہنا بہت اچھی بات ہے، اللہ کے ذکر کے طور پر کہیں گے تو ثواب ہوگا. مقرر کو، نعت خوان کو خوش کرنے کے لیے کہیں گے تو کوئی ثواب نہیں ہوگا. وہ جو کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہو، بھئی تم بات ایسی کرو کہ لوگ خود کہیں. کہلوانے کا کیا معاملہ ہے؟ آپ سے کہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کہو، نہ، یہ کون سا طریقہ ہے ہاتھ اٹھانے کا؟ نعرے میں ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، شعروں پہ ہاتھ، کوئی بے خودی میں خود جھومنے لگ جائے وہ اور بات ہے. تو سبحان اللہ خود سے کہیں گے اللہ کے ذکر کے طور پر تو ثواب ہوگا. میں کہوں کہ سبحان اللہ کہو تو پھر کوئی مزہ، بھئی آپ کو میں زبردستی کہلواؤں وہ تو مزہ نہیں. حالانکہ ٹھیک ہے کلمہ اچھا کہلواؤں گا، لیکن سن لیں آپ، ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک اللہ کا نور ہیں، ان کو سراج منیر فرمایا گیا. سراج منیر، منیر کہتے ہیں نور دہندہ را گویند، جو نور دینے والا ہو. تو نبی نور دیتے کس کو؟ جو مانے، جو نور مانے اور مان کر مانگے اور دل سے کہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. حضور نے فرمایا دل مطمئن تھا نا، تیرا دل تو پکا تھا نا ایمان پر، پھر کوئی بات نہیں، زبان سے کہے ہوئے کی توبہ ہو جائے گی. مگر یہاں تو معاملہ دل کا ہے، آپ کے دل کو بدلنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں دل سے نبی نکل جائے، تو ان سے کہو جان نکل سکتی ہے، ایمان نہیں نکل سکتا. ایک بات اور کرنے لگا ہوں، جس کو شوق ہے معلومات کا، کتنے اسلامی ملک تھے جن پر دوسروں نے قبضہ کر لیا؟ سننے میں آتا ہوگا. ہمارے ہندوستان میں کتنے علاقے جو ہم چھوڑ کے آئے دوسروں نے، مسجدیں انہوں نے گرا دیں، کسی کا مزار نہیں گرایا.
کسی کا مزار. روس میں ازبکستان اب آزاد ہوا ہے، مزار موجود ہے، امام بخاری کا مزار موجود، امام نقشبند کا مزار موجود. کیوں کہ جنہوں نے دین پھیلایا ہے، جن کی برکت سے ہمیں دین ملا ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کی سلامتی چاہی، اللہ ان کو سلامتی عطا فرما رہا ہے. تو دامن ولیوں کا چھوڑنا. ابھی آپ کو انہوں نے واقعہ سنایا، امام سیوطی نے لکھا ہے، شرح الصدور میں موجود ہے. وہ کفن چور تھا، مگر اللہ والے کی نسبت نے اس کو بچایا یا نہیں بچایا؟ دوسرا واقعہ آپ اور سن لیں. وہ تو سن لیا آپ نے، دوسرا سن لیں. کفن چور تھا، بڑا ماہر ہو گیا تھا اپنے کام میں، جنازے میں بھی آتا، دفن میں بھی شریک ہوتا، دیکھ لیتا کہاں مٹی زیادہ ڈالی ہے کہاں کم ڈالی ہے. وہ آ کے صرف سوراخ کرتا تھا اور ایک جھٹکے میں سارا کفن اتار لیتا تھا. اس کو عادت پڑ گئی تھی. لوگ آتے اگلے دن تو قبر کھلی ہوئی دیکھتے، سوراخ دیکھتے، بھی کون ہے ایسا، پتہ نہیں چلتا تھا، مگر مشہور تھا کفن چور ہے. اس علاقے میں ایک اللہ والے رہتے تھے. کون؟ اونچی کہیے گا، فرق ہوتا ہے نا. اجی یہ دولت والے ہیں، یہ فلاں پارٹی والے ہیں، یہ عہدے والے ہیں، یہ مال والے ہیں. میں نے کیا کہا؟ بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ والے. یہ اتنا ہی جملہ سمجھ آ جائے نا تو بات بہت دور تک چلی جاتی ہے. اللہ والے. مٹھائی کا ڈبہ لیا انہوں نے اس زمانے میں مٹھائی کہہ رہا ہوں، جو بھی میٹھا کھانے پینے کی چیز ہوتی تھی. کپڑے کا پورا تھان لیا انہوں نے، 40 گز کا. 18 گز لگتے ہیں شاید، 15-18 گز لگتے ہیں، لیکن انہوں نے ڈبل لے لیا. ساتھ میں کچھ نقدی اس زمانے کا جو سکہ. کفن چور کے گھر چلے گئے. دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ کون کفن چوری کرتا ہے، وہ اسی کے گھر میں چلے گئے. حضرت صاحب آپ میرے ہاں، میرے نصیب اتنے بڑے اللہ والے میرے گھر آئے ہیں. فرمایا یہ تیرے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیز، یہ تیرے لیے خرچہ پانی، اور کفن میں جتنا کپڑا لگتا ہے یہ دگنا تیرے لیے. حضرت جی کیا مطلب؟ فرمایا تجھ سے ایک وعدہ لینے آیا ہوں، میرا کفن نہ اتارنا. میرا کفن ہے؟ کوئی کفن اتارتا ہے؟ بہت برا آدمی ہے، کفن چور ہے. فرمایا میں کوئی اور بات نہیں کر رہا، مجھ سے وعدہ کر میرا کفن. تجھے کپڑا چاہیے میں ڈبل دے رہا ہوں، پیسے بھی دے رہا ہوں. فون بند کر لیں مہربانی کریں. تجھے پیسے بھی دے رہا ہوں، کھانا پینا بھی دے رہا ہوں، وعدہ کر لے. اس نے کہا حضرت جی کوئی جو بھی، میں ایسا نہیں. فرمایا میں نے کچھ نہیں کہا، بس مجھ سے وعدہ کر. اس نے وعدہ کر لیا. جنازے میں بھی آیا حضرت کے. مہربانی کریں، مہربانی کرو، آواز کے ساتھ باتیں نہ کرو، مہربانی. جنازے میں بھی آیا، تدفین میں بھی، قبرستان میں بھی شریک ہوا. آدھی رات ہوئی تو عادت نے پھر مجبور کیا، اور جو کپڑا مل گیا ہے وہ تو مل گیا ہے، جو چڑھایا ہوا ہے وہ کیوں چھوڑوں. پہنچ گیا، عادت سے مجبور. سوراخ کیا، ہاتھ ڈالا. حضرت صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، اندر سے ہاتھ. اس کے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. خوف
اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی، مر گیا۔ صبح حضرت صاحب کے مرید آئے تو کفن چور پکڑا گیا، کفن چور پکڑا گیا۔ اس کو چھڑا رہے ہیں، ہاتھ چھوٹتا نہیں ہے۔ حیدرآباد والوں، کس نے پکڑا ہے؟ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین اونوں چھوڑ دے نہیں۔ چھڑا رہے ہاتھ، کوشش کر رہے، ہاتھ چھوٹتا نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ نہیں چھوٹے گا، یہ اللہ والے نے پکڑا، نہیں چھوٹے گا، اس کو یہیں دفن کرو۔ دفن کر دیا۔ کسی نے رات کو خواب میں دیکھا کفن چور جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اور تو پاپی، تو بخشا گیا؟ کہاں اللہ نے بخش دیا؟ تیرے جیسا مجرم کفن چور، کہاں اللہ نے بخش دیا؟ کیوں؟ وہ فرشتے لائے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حکم ہوا اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ جن بزرگوں نے ہاتھ پکڑا تھا وہ سامنے آ گئے۔ یہ دوزخ میں جائے گا تو بٹا میرے نام کو لگ جائے گا کہ ہاتھ کس نے پکڑا تھا۔ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے، اس کو نہ دیکھ مجھے دیکھ۔ بس ان کی برکت سے اللہ نے بخش دیا۔ بزرگوں کی نسبت کام آئی یا نہیں آئی؟ پوچھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ سجدہ مجھے کرنا ہے مگر وہاں کرو جہاں میرے پیارے کے قدم آئے ہیں۔ میں اس آیت پہ پہلے بھی تقریریں کر چکا ہوں، میں نے جو آپ کو دو باتیں سمجھانی ہیں وہ آج ذرا دھیان سے سننا۔ بات آئی نسبت کی، کس کی؟ اگر برا نہ مانے تو ایک مرتبہ زور سے کہہ دیں بڑی مہربانی، آپ سب نے سن لیا۔ آپ میں سے کوئی اگر مجھے نسبت کے معنی بتائے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ کوئی معنی، چلو مفہوم ہی بتا دیں۔ چلے میں نے مان لیا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ تعلق، اٹیچمنٹ، میں مان لیتا ہوں۔ نسبت کا مطلب تعلق۔ تعلق کتنا فائدہ دیتا ہے، بس یہ دو باتیں کرنی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مٹی جس سے ہم بنے ہیں پوری دنیا میں ایک جیسی ہے؟ رنگ الگ، ذائقے الگ، تاثیر الگ۔ کیوں؟ وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے، یا قدرت نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ہر جگہ کی مٹی کا رنگ بھی ایک نہیں ہے، ذائقہ بھی ایک نہیں ہے، اثر بھی ایک نہیں۔ کیوں؟ یہ آپ کو سائنس بھی کہہ رہی ہے، آپ مان رہے ہیں۔ کہیں پانی کا اثر، کہیں نہیں، جو بھی وہ وجہ بتائیں، ظاہری باطنی، لیکن آپ کہیں گے چونکہ رب نے ایسا کیا ہے، آپ کے پاس کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، یہ رب کی مرضی، جہاں چاہے۔ تو اسی رب نے مدینے کی مٹی بھی تو بنائی ہے، اسی رب نے مکہ کی مٹی بھی تو بنائی ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ یا اللہ اس لیے کہ یہاں کعبہ ہے؟ نہیں۔ کعبے میں حجر اسود ہے؟ نہیں۔ مقام ابراہیم ہے؟ نہیں۔ مطاف ہے جس پہ لوگ طواف کرتے ہیں؟ نہیں۔ صفا مروہ؟ نہیں۔
مینا مزدلفہ عرفات نہیں. یا اللہ لوگ لاکھوں روپیہ دے کے انہی جگہوں کے لیے آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس لیے قسم نہیں ہے. مکہ کی قسم اس لیے نہیں ہے کہ یہاں میرا گھر ہے، یہ پہلا گھر ہے، یا یہاں پر حجر اسود ہے، جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت نہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے اس کی قسم محبوب تو اس میں رہتا ہے. نسبت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ پوچھ رہا ہوں. آئی؟ تو اب ویلیو، قدر معلوم ہو گئی، مرتبہ، رتبہ، درجہ معلوم ہو گیا کہ نسبت کی وجہ سے شان بڑھ جاتی ہے. تو ہم نے جان لیا کہ مدینہ کی مٹی عام مٹی نہیں. اب اسی مدینہ میں ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاری. خود فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وفاء الوفا کتاب کا نام ہے، علامہ سمہودی نے لکھی ہے، اردو ترجمہ مارکیٹ میں آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ریاض الجنہ کیسے بن گئی، یہ جنت کا باغ کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ وہاں عمدہ قالین بچھا دیے گئے. پوچھ رہا ہوں کوئی بہت اعلیٰ ماربل لگا دیا گیا؟ نہیں. علامہ سمودی فرماتے ہیں یہ اس لیے ریاض الجنہ بن گیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں سب سے زیادہ نبی کے قدم آئے ہیں، بار بار آئے ہیں نبی کے قدم، اس لیے یہ ریاض الجنہ بن گیا. تو جہاں قدم آئے، جب وہ جنت کا باغ ہے تو جہاں نبی ہیں. بولو ایک جیسی مٹی؟ اٹھاؤ کتابیں، میری نہیں، ان کی نہیں، جس کی چاہے. وہ جو ہے نا ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھنے والے، دایاں پاؤں دائیں نمازی پہ، بایاں پاؤں بائیں نمازی پہ، اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ جگہ چھوڑیں تو شیطان گزرتا ہے. تو یہ جو بیچ کا پھاٹک کھولا ہے، اور وہ جن کو محبت کی ہر بات بدعت لگتی ہے، شرک بدعت کے فتوے لگانے کے سوا کام کوئی نہیں ہے، خود بستر لوٹا اٹھا کے در بدر پھر رہے ہیں، ان کی بھی کتابیں اٹھا لو، جس کی چاہے اٹھا لو. سب نے لکھا ہے زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ عرش معلی سے بھی افضل ہے. میرے نبی کی نسبت معمولی کیوں؟ سب سے اولا و اعلی. خوش رہو حیدرآباد والو. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا سب سے اولا و اعلی.
میں نے آپ کو یہ باتیں سنائی ہوئی ہیں، لیکن نسبت کی بات سنو، تعلق کی بات سنو۔ ہمیں پتہ چل گیا نسبت اگر محترم ہو تو اس چیز میں بھی برکت آتی ہے، وہ بھی پیاری عزت والی بن جاتی ہے۔ اللہ کا عرش کتنی شان والا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، مگر نبی کے جسم سے جو ٹکڑا لگا وہ عرش سے بھی افضل ہو گیا، کیونکہ اس کی نسبت کیسی ہو گئی۔ چھونا، ٹچ کرنا، مس کرنا اثر ہے یا نہیں؟ اونچی ابھی سمجھاتا ہوں، آپ نے ہے تو کہا لیکن آپ کو سمجھا دوں۔ کوئی راہ چلتے آپ کو چھیڑ دے، مس ہی کرتا ہے نا، ٹچ ہی کرتا ہے، چھیڑ دے، غصہ آتا ہے؟ اور کوئی آپ کی ماں بہن کو چھیڑ دے تو غیرت کی وجہ سے زیادہ غصہ جس کو آتا ہے وہ بولے، دوسرا نہیں بولے۔ آپ کو نہیں آتا، معافی چاہتا ہوں۔ آپ کی ماں بہن کی فوٹو سڑکوں پہ لگی ہو، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے۔ مسلمان کہلانے والی ننگے ہو کے تصویریں بنائے، اشتہار بنے، ہمیں غصہ آتا ہے؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ لوگ گھر والے سارے ناشتی کو دیکھتے ہو، غصہ آتا ہے؟ سوچنا ذرا، سوچنا ذرا، یہ کھلونے نہیں دیے، یہ آپ کو بے غیرت بنایا جا رہا ہے۔ آپ کے اندر سے آپ کی بہن بیٹی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، آپ کو پتا چلتا ہے؟ اونچی سوچنا ذرا۔ بہرحال ٹچ کرنا، مس کرنا، آپ کو کوئی بری چیز مس کر جائے خارش ہوتی ہے یا نہیں؟ ایسے ہی بات کر رہا ہوں میں، بہت گندی مثالیں نہیں دے رہا۔ کوئی گندی چیز، کوئی خطرناک چیز مس کر جائے، صرف چھو جائے، اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ برائی کا اثر مانتے ہو تو بھلائی کا بھی مان لو۔ جب برائی کا اثر مان رہے ہو، یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان اثر کرتا ہے چھو کے، برائی کا اثر مان رہے ہو تو بھلائی کا بھی مان لو۔ کسی برے کا ہاتھ لگ گیا یا بری چیز لگ گئی، اس کا اثر تو جو اچھی چیز لگ گئی اس کا اثر ہوگا یا نہیں؟ سردیوں کا موسم، فجر کی نماز، ٹھنڈک، مدینہ کی سردی مشہور تھی، اب تو بلڈنگیں بن گئی، موسم بدلتا رہتا ہے۔ مدینہ کی سردی مشہور تھی، گاؤں سے دوسرے طرح سے لوگ چھوٹے چھوٹے برتن پانی کے بھر کے لائے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہیں مسجد نبوی کے، بیٹیاں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو گود میں لے کے کھڑی ہیں دروازے پہ۔ کیوں؟ اللہ کا نبی آئے، کسی کو ہاتھ پھیر دے، پانی میں انگلی گھما دے، ہمارے لیے بہت ہوگا۔ ٹھنڈے پانی میں حضور انگلی ڈال دیتے ہیں، ان کی عید ہو جاتی ہے۔ جس بچے پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، جس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، خوشبو ہی نہیں جاتی۔ ایک صحابی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں میری عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی، نہ بال سفید ہوئے نہ جھریاں آئیں، چہرہ تر و تازہ ہی رہا۔ اثر ہے یا نہیں؟ نسبت کو پہچانو۔ میرا آپ کا ہاتھ لگ جائے تو اگلا ہمارا گریبان پکڑ لے گا، نبی کا ہاتھ لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، مشکات شریف میں موجود، 2 صحابی ہیں، ایک کا نام اسید ہے، ایک کا نام عباد ہے۔
مسجد نبوی سے حضور عشاء پڑھا کر نکلے. یہ دونوں صحابی نبی کے ساتھ گھر آ گئے. آ کر کچھ مسئلے معلوم کرنے لگے, سوال کرنے لگے. مدینہ منورہ میں بارش شروع ہو گئی. رات کا وقت, مٹی میں پانی مل جائے تو کیچڑ بن جاتا ہے. اندھیرا تھا, لائٹوں کا کوئی انتظام نہیں تھا. صحابی جب آدھی رات ہو گئی اٹھنے لگے تو نبی سے کہا ہم نے گھروں کو جانا ہے, بارش بھی ہے, اندھیرا بھی ہے, ہم گھروں کو کیسے جائیں گے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے بلایا تھا. ہدایت اپنی مرضی سے. جاؤ جا کے مسجد میں سو جاؤ, صبح چلے جانا, یا میرے گھر میں لیٹ جاؤ, صبح چلے جانا. اتنی مہربانی کر دیتا ہوں, ایک مسئلے بتاؤں, دوسرا رات کو تمہارے جانے کا انتظام کروں. نبی نے ایسا, کیونکہ صحابی جانتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سڑا ہوا عقیدہ نہیں تھا, یہ بھی بشر ہم بھی بشر, یہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں, یہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں. نہیں, وہ صحابی تھے, وہ نہیں تھے. صحابی تھے, صحابی. حضور کیچڑ بھی ہے, اندھیرا بھی ہے. میرے آقا نے فرمایا لاٹھی ہے, ڈانگ, سوٹی, لکڑی, چھڑی, اسٹک, کتنے نام ہیں اب, یہ ہاتھ میں رکھنا سنت ہے. کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بوڑھے ہوں گے تو رہیں گے, ہاتھ میں رکھنا سنت, کئی کام آتی ہے. کہیں ٹیک لگانا ہو, کچھ کرنا ہو, کسی کو مارنا ہو, کئی قسم کے جانور مل جاتے ہیں. آپ ہنسنے لگ گئے ہو, میں نے کچھ کہا ہے کیا؟ آپ کی اپنی سوچ ہے, میں نے کوئی سنت. صحابہ ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے. حضور نے فرمایا اپنی چھڑی دو. اس نے چھڑی دی, میرے نبی نے ہاتھ سے چھو دیا, ٹچ کر دیا. ٹچ سسٹم آپ بہت سمجھتے ہیں نا آج کل. ٹچ کر دیا, فرمایا جاؤ یہ تمہارے لیے روشنی کرے گی. لکڑی روشنی نہیں کرتی, مگر جب نبی کہہ دیتا ہے تو کرتی ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ اپنی خواہش سے ہونٹ نہیں ہلاتے, ان کے ہونٹ کب ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے. اس منہ پہ رب بولتا ہے. کون بولتا ہے؟ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی. فرمایا جاؤ یہ تمہارے لیے روشنی روشنی. صحابی آگے سے یہ نہیں کہتا حضور ہمارے خاندان میں جاننے والوں میں 50 ہیں ٹمبر لکڑی کا کام کرنے والے, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ لکڑی روشنی کرے. حضور آپ کہہ رہے ہیں کیسی بات ہے؟ نہیں, میں نے کہا نا وہ صحابی تھے, وہ ماننے والے. کون؟ دلیلیں مانگنے والے نہیں, ماننے والے. فرمایا روشنی کرے گی. صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ کرے گی نہیں کرے گی, اس کو کوئی شک نہیں ہے. دروازے سے باہر نکلے, کہتے ہیں ادھر باہر نکلے, ادھر اس لکڑی سے روشنی نکلنی شروع ہو گئی. ٹارچ ہے نا آج کل تو, اب تو پہلے آپ الگ رکھتے تھے, اب ہر فون میں آ گئی ٹارچ, بیٹری کہتے ہیں, روشنی. حالہ بن گیا, سرکل. وہ کہتے ہیں ہم مزے سے چلے جا رہے ہیں. کتنے مسئلے نکلتے ہیں, چھوڑ رہا ہوں یہاں سے, کتنے اور مسئلے ہیں آپ کو ابھی نہیں
مجھے بتاؤ لکڑی روشنی نہیں کرتی، نبی چھو دے تو کر رہی ہے، یہ صلاحیت دینا جناب روشنی اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، نبی چھو رہے ہیں، آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ شرک کا فتویٰ لگاؤ نا، مفتیان شرک کہاں ہو؟ نبی کہہ رہے ہیں یہ روشنی کرے گی، روشنی دینے والا کون ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں یہ کرے گی، یہ نبی نے اس میں وہ صلاحیت رکھی، دینے والا رب ہی ہے، مگر نبی نے رکھی، فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ میں سخی کے پاس آ جاؤں، میں کسی ولی کے پاس آ جاؤں، فتووں کی مشین کھول دیتے ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں لگاؤ نا فتویٰ، لیکن تم لگا سکتے؟ تمہاری اتنی جرت، تم ولیوں کے دشمن ہو، کس کے؟ ولیوں کے۔ یہ حدیث جو میں سنا رہا تھا یہ یہیں روکنا، میں اب ایک بات سنانے لگا ہوں۔ یہ جو ولیوں کے دشمن ہیں، حضور نے ان کو فرمایا شیطان کا سینگ، بخاری شریف میں حدیث، مسلم شریف میں حدیث، صحاح ستہ میں حدیث، ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، حضور نے ان کو شیطان کا سینگ کہا۔ سمجھ گئے؟ آپ نے سینگوں والا کوئی جانور دیکھا ہوگا؟ مجھے یہ بتاؤ سینگوں والے جانور میں سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہوتی ہے؟ سینگ، پکی بات۔ دوسری بات یہ بتاؤ کہ سینگوں والا جانور جب لڑتا ہے تو کس چیز سے لڑتا ہے؟ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ سینگ والا جانور جب کسی جگہ داخل ہوگا تو پہلے کیا چیز داخل ہوگی؟ تینوں باتیں پکی؟ بدلو گے تو نہیں؟ اپنا کوئی رائے ترمیم کرنی ہے تو ابھی کر لو، بعد میں تو نہیں بدلو گے۔ حضور نے ان کو کیا فرمایا؟ شیطان کا سینگ۔ شیطان جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ اور سینگ والا جانور جب کہیں جاتا ہے تو پہلے کیا چیز جاتی ہے؟ شیطان، بعد میں یہ پہلے۔ نام نہیں لیا میں نے، ذمہ دار یہاں موجود ہیں، کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، میں نے کسی کا نام۔ صبح اگر آپ کو یہ کہیں کہ رات کو ہمارا رگڑا لگا گیا ہے تو اسے کہنا کہ اس نے تو نام نہیں لیا تھا۔ اچھا وہ تم ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ یار یار۔ تو شیطان نے دوزخ میں جانا ہے اور سینگوں والا جانور جب داخل ہوتا ہے تو پہلے کیا؟ اچھا، آپ نے یہ بات مان لی۔ دوسری بات یہ کہ سینگ سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، تو شیطان اتنا سخت نہیں جتنے، یہ شیطان کا سینگ ہے وہ اتنا سخت نہیں جتنے، اس نے تو کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، اور یہ لگاتے ہیں، اور یہ اس سے زیادہ سخت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اچھا جی، شیطان کی بات کر رہا ہوں۔ سینگوں والا جانور جب لڑتا ہے تو کس سے لڑتا ہے؟ یہ ہیں شیطان کے سینگ، پیچھے ہے شیطان، ان کو کیا ہوا ہے آگے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے ہو؟ شیطان جب لڑے گا تو سینگوں سے ہی نا، کیونکہ سینگ والا جانور کہا گیا قرن الشیطان، تو یہ آگے ہوتے ہیں، پیچھے وہ زور لگا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اتنی بات اگر سمجھ نہیں آئی، میں نے حدیث سے بتایا آپ کو، حدیث میں ہے قرن الشیطان، اب پتہ چل گیا یہ ولیوں کے اوپر سب سے زیادہ فتوے لگانے والے ٹی وی میں کمرے میں بند کر کے چینل بنا کے شور کرتے ہیں، ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آؤ۔
سنو سنو، مجھے اپنے اوپر کوئی ناز نہیں. ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، کٹا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں؟ بیل جو بچڑا ہوتا ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ کٹا. اس کو جب باندھا ہوتا ہے نا جس سے، اس کو کہتے ہیں قلہ. جس سے باندھتے ہیں تو کٹا باندھا قلے سے، تو کٹا کودتا ہے قلے کے زور پر. اس کو پتا ہے میرا قلہ مضبوط ہے، جتنا مرضی کود لوں قلہ. مجھے کچھ اپنے آپ پر 1% بھی ناز نہیں، میرا قلہ مضبوط ہے. بات سمجھ؟ رحمت اللہ علیہ. یاد رکھنا ان میں کبھی دم نہیں ہے، سامنے آ نہیں سکتے، پیچھے سے شور مچاتے ہیں. تو یہ اعتراض نبی نے چھو کر صلاحیت پیدا کر دی. جو چیز نہیں چمک سکتی اس کو چمکایا. میں نے کہا نا بہت نکلے گی، بات لمبی ہو جائے گی. صحابی بڑے مزے سے جا رہے ہیں، روشنی ہے، ان کو بہت سہولت ہے. تھوڑی دور جانے کے بعد دونوں کا راستہ بدلا. ایک نے اپنے گھر جانا ہے، دوسرے نے اپنے گھر جانا ہے. تو جس کے پاس روشنی کرتی ہوئی لاٹھی تھی وہ بڑا مطمئن. دوسرے نے کہا میں کیسے جاؤں گا؟ تو پہلے نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے چھوڑ آتا ہوں. آپ یہی کہتے ہیں نا، چھوڑ آتا ہوں. تو پکڑا کیوں تھا اگر چھوڑنا تھا تو؟ ہاں جی، آئیے آپ کو چھوڑ آؤں. تو چھوڑنا ہے تو پھر بات ختم. کہو پہنچا آتا ہوں. کیا کہنا چاہیے؟ چھوڑنے گئے جی، تو جو چھوڑنا ہے تو یہ تو دوسری بات. چلو خیر. اس نے کہا میں تمہیں پہنچا آتا ہوں. نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو. نہیں، اس نے کہا تمہارے پاس لاٹھی ہے؟ جی ہے. کہا دو. اس نے اپنی لاٹھی سے اس کی لاٹھی لگائی، وہ بھی چمکنے لگ گئی. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، پڑھائی جاتی ہے نصاب میں. پتہ کیا چلا؟ کوئی یہ جانتا ہے، سب نہیں جانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ، وہ ان کا ہاتھ ید بیضا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا چمکنے والے، سفید چمکنے والا. وہ گریبان میں ڈال کے بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کے نکالتے تھے، چاند کی طرح چمکتا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بڑی شان والا. مگر وہ صرف اپنا ہاتھ چمکاتے ہیں. یہاں نبی جس کو ہاتھ لگا دے وہ چمکتا ہے، جو اس سے لگ جائے وہ بھی چمکتا ہے. تو کیوں نہ کہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. توجہ، نسبت تعلق ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تبرکات کی باتیں سناؤں، انسانوں کی باتیں سناؤں، صحابیوں کی سناؤں، ولیوں کی سناؤں، یا آپ کی سناؤں؟ جتنے یہاں آئے بیٹھے ہو، اس سے کہیں زیادہ گلیوں بازاروں میں پھر رہے ہوں گے. اونچی وہ یہاں کیوں نہیں آ گئے؟ ان کو بلاوا تو انہوں نے اشتہار میں تو نہیں لکھا تھا کہ کون آئے اور کون صدائے عام. وہ نہیں آئے، آپ آ گئے. کچھ فرق ہے؟ اونچی فرق ہے نا. آپ آ گئے، وہ تو کسی نے نسبت کا فیضان دیا ہے.
اور اس نسبت کے فیضان کو پہچانو. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا. اس دن آواز لگ رہی ہوگی کدھر ہیں غوث اعظم کے ماننے والے، نسبت والے، کدھر ہیں خواجہ اجمیری کی نسبت والے، ائمہ شریعت، ائمہ طریقت، اماموں کا نام لیا جائے گا. نسبت کام آئے گی یا نہیں؟ اونچی. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. پہلا شعر آپ کو میں نے نہیں پڑھا، دوسرا پڑھ دیا. تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ امام احمد رضا جس کو ہم سب اپنا امام کہتے ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں تجھ سے در، آپ سے آپ کا دروازہ، دروازے کے باہر بیٹھا ہوا کتا، مجھے اس سے نسبت. اور یہاں نبی کے لیے کہیں کہ نبی بھی بشر، ہم بھی بشر. برابری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. باہر نکلو گے نا تو کچھ جانور پھر رہے ہوتے ہیں، آپ کنکر اٹھا کے، چھڑی دکھا کے ششکار دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں. مگر جس کے گلے میں پٹا ہو، وہ پٹا کہہ رہا ہے میں کسی کا ہوں، کوئی میرا. اس کو آپ ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہو نہیں، یہ تو نہیں، وہ پکڑ لے گا. تو اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. میری گر میرے گلے رہے حشر تک، میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ایمان ہوگا، سلامت ہوگا تو یہاں آنے والوں محروم نہیں رہو گے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جوان آیا، زبدۃ الآثار، بہجت الاسرار. اس کی تلخیص سنیں. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی. ایک بندہ آیا بڑا پریشان، حضرت خواب میں دیکھا ہے میرا باپ دوزخ میں ہے، تکلیف میں ہے. اس نے مجھے کہا ہے غوث پاک کے پاس جا کے میرے لیے دعا کراؤ. یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو، خواب میں اگر مردہ آپ سے بات کرے تو خواب میں مردہ جھوٹ، زندہ بول لیتے ہیں آپ لوگ. ایسا بول لیتے ہیں کہ سچ کو بھی شرم آ جاتی ہے، بلکہ خود جھوٹ کو شرم آ جائے گی، کس کے منہ میں آ گیا ہوں. حاصلو یہ سارا جھوٹ نہیں تو آپ کا بیڑا غرق کیا. غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا آپ کو ولایت کیسے مل گئی، تو غوث پاک نے یہ نہیں کہا میں نے اتنی عبادت کی ہے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے چلے کیے، اتنے روز. فرمایا سچ کی وجہ سے، سچ کی وجہ سے. اور ہم جھوٹ، مردہ جھوٹ نہیں بولتا. وہ آیا اور اس نے کہا میرے باپ نے کہا جاؤ غوث پاک کے پاس اور دعا کراؤ. مرنے کے بعد تکلیف میں اس کو کون یاد آیا؟ سوچیے ذرا. میں نے کہا نا پھیلاتا جاؤں تو یہ تقریر 4 گھنٹے چلے. باپ نے بھیجا. حضرت غوث سے پاک آگے سے پوچھتے ہیں تیرا باپ کیا میرا مرید تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں. میری مجلس سے واعظ میں آیا، میرا بیان سنا؟ نہیں. مرید بھی نہیں تھا، نماز بھی نہیں پڑھی، آپ کے بیان میں بھی کبھی نہیں آیا. فرمایا میرا لنگر کھایا؟
ایک روایت میں اس نے کہا یہ بھی نہیں کیا، ایک روایت میں کہ اس نے لنگر کھایا۔ اگلی بات فرمایا میری گلی سے گزرا، میری گلی سے، اس نے کہا ہاں یہ کیا ہے، فرمایا جا پھر تیرے باپ کا کام ہو جائے گا۔ بولو نسبت کام آتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، زندہ کی بات اور ہے مردہ کی بات اور ہے، تو پھر 50 نمازیں پڑھا کرو نا، 45 معاف ہوئی ہیں وسیلے سے، اور وہ بھی وفات پائے ہوئے کے وسیلے سے۔ لیکن تم انکار کرتے ہو۔ تمہیں میں کتنی مثالیں دوں، ڈاکٹر کے پاس دوائی لینی، فلاں چیز یہ، اور نہیں وسیلہ نہیں مانتے ہو تو کیا ڈائریکٹ آئے ہو؟ ماں باپ نہیں ہے بیچ میں، معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ آگے سے کہتے ہیں دیکھو بھینس گائے بچہ دیتی ہے، وہ کسی کے پاس جاتی ہے، میں نے کہا جب تک جائے نہیں بچہ ہوتا نہیں ہے، نہ چھیڑو مجھے ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ تم نے یہی چیزیں ڈھونڈی ہوئی ہیں۔ ہمارا کہنا کیا ہے؟ ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ ہمارا امام کہتا ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ جتنے علماء بیٹھے ان سے پوچھو اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی جھوٹ بولے تو کیا حکم ہے؟ بات کفر تک جا سکتی ہے، بات کفر تک جا سکتی ہے، اور یہاں اعلی حضرت قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں لا ورب العرش، عرش کے رب کی قسم، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اثر کتنا ہوتا ہے؟ ایک وہ تھا ایک سنی تھا، دونوں میں کسی بات پر مسئلہ بڑھ گیا، ان کا چلو اللہ سے فیصلہ کراتے ہیں، مباہلہ، گرم تپتے ہوئے تیل میں تم بھی ہاتھ ڈالو میں بھی ڈالتا ہوں، جس کا ہاتھ بچ گیا وہ سچا، جس کا جل گیا وہ جو تھا نا بڑا سیانا تھا، بڑا سیانا، اس نے کہا دونوں ہاتھ باندھ کے ڈالو، اللہ والوں نے کہا ایسا کر لو، وہ دونوں ہاتھ باندھ کے ڈالے، کسی کا ہاتھ نہیں جلا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں چلا۔ بزرگوں نے کہا یا اللہ تجھے پتہ ہے یہ جھوٹا ہے، میں سچا ہوں، پھر جل کیوں نہیں رہا؟ فرمایا الگ کر کے دیکھنا، وہ تیری وجہ سے بچا ہوا ہے، اسے کہو نا الگ ڈالے، ابھی پتہ چلتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نسبت کو پہچانو۔ کس کو پہچانو؟ نسبت کو پہچانو۔ صفا مروہ پہاڑیوں پر 2 چادریں بے سلی لے کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، دیکھنے والا کہے پاگل تو نہیں ہے، ابھی تو گیا تھا ادھر سے، اب پھر ادھر آیا، پھر ادھر آیا، 7 پھیرے لگا رہا ہے، درمیان میں تھوڑا حصہ تیزی سے چلتا ہے یا دوڑتا ہے، یہ چکر لگا رہا ہے۔ دنیا میں بہترین سبزہ زار ہیں، واکنگ لین بنی ہوئی ہیں لوگوں کے لیے، ایکسرسائز کے لیے، یہاں آ کے ایک چکر لگا لے تو سمجھ آ گئی، ادھر سے ادھر، پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں دیوانہ ہے، مگر سنو دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے، ایسے ہی نہیں ہو گیا، بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے۔ اس نے جب پوچھا کہ کیا ہے، اس نے کہا مجھے راز نہیں معلوم، اللہ کی ایک بندی یہاں چلی تھی،
اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی، قانون بنا دیا جو بھی آئے، جہاں چلی تھی وہاں چلو، جہاں دوڑی تھی وہاں دوڑو، صرف نقل کرو میرے پیاروں کی، کیا کرو؟ صرف محبت سے نقل کرو، محبت سے نقل کرو گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ پڑھیں واقعات، پڑھیں، ایک نہیں صحابہ کے پڑھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کی داڑھی میں صرف ایک بال تھا، یہاں پہ تھوڑی کہتے ہیں، چن کہتے ہیں، یہاں ایک بال، وہ کنگھی کرتے تھے ہمیشہ اس میں، جب بھی وضو کر رہے ہیں کنگھی کر رہا ہے۔ کسی نے کہہ دیا ایک ہی تو بال ہے، کہنے لگے اللہ نے ایک ہی دیا ہے تو اس کی مرضی، مگر یہ کنگھی کرنا نبی کی سنت ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کو سنایا تھا پگ ڈنڈی کھیتوں کے درمیان چلنے کا راستہ ہوتا ہے۔ حضرت علی جا رہے ہیں، کچھ ساتھی ساتھ ہیں، سیدھا راستہ جا رہا ہے، مگر حضرت علی اچانک نیچے کھیت میں اتر گئے۔ کھیت میں چلتے ہوئے ایک درخت آیا، اس کی شاخیں اونچی تھیں، ان کے نیچے جھک کے چلے، پھر اسی راستے پر پھر آ گئے۔ ساتھی نے پوچھ لیا مولا علی یہ سیدھا راستہ تھا، آپ نیچے کیوں اتر گئے؟ درخت اونچا تھا، آپ جھک کے کیوں گزرے؟ پھر واپس اسی راستے پر آپ آ گئے، یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت علی یہ نہیں کہتے بس ایسے ہی موڈ ہو گیا تھا، اتر گیا نیچے، کوئی بات نہیں۔ نہیں، فرماتے ہیں اسی راستے پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا، یہیں آ کے نبی پاک اترے تھے، درخت اونچا تھا، نبی جھک کے گزرے تھے۔ مجھے راز معلوم نہیں، میں تو محبوب کی نقل کر رہا ہوں۔ یہ اللہ والے لباس پہنتے ہیں تو سنت، کھاتے پیتے ہیں انداز سنت، بولتے ہیں تو انداز سنت۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے انداز اپنائے جاتے ہیں، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ بتائیں وہ لوگ اللہ کے پیارے بنے یا نہیں بنے؟ فرعون کے لشکر میں ایک تھا، وہ حضرت موسیٰ کا سانگ لگاتا تھا۔ سانگ لگانے کا مطلب نقل کرنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے نا، وہ ویسے ہی ہاتھ ہلا کے ویسی اسی انداز میں، سارے غرق ہو گئے، وہ بچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی تو فرعون کا ساتھی تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا تو ساتھی، مگر تیری نقل کرتا ہے، حالانکہ وہ محبت سے نہیں کرتا تھا، اللہ نے فرمایا تیری نقل کرتا۔ کچھ سوچو، غور کرو، ذرا دھیان دو، نسبت کو پہچانو۔ حیدرآباد کتنے وسیع علاقے میں ہے، مگر سخی تو ایک ہی ہے نا۔ سخی کے بارے میں جتنا سنتے ہیں یہی کہ غوث پاک کی اولاد ہے، ہمیں اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کبھی مانگی دلیل؟ بس غوث پاک کی اولاد ہے۔ اب کون سی پشت میں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، کوئی پشت تو ہو، ہے تو اولاد نا، ہیں تو اولاد۔ اور غوث کس کی اولاد ہے؟ وہ نبی کی اولاد ہے۔ نسبت کہاں گئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنا فائدہ ہوتا ہے نسبت کا، کتنا فیضان ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے اللہ سے نسبت رکھتے ہیں، اضافت نسبت اللہ کی طرف سے، ولی اللہ، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، اللہ کے مددگار، نسبت اللہ سے ہو گئی۔ اس لیے مولانا روم بھی کہتے ہیں گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ تو پھر
جب اللہ کا پیارا اتنی شان والا ہو جاتا ہے تو جو اس سے لگ جائے بیڑا پار ہوگا یا نہیں؟ اونچی ہم اللہ والوں کا دامن اسی لیے پکڑتے ہیں، شیطان نے کہا تھا ان پر میرا زور نہیں چلے گا، تو جن پہ زور نہیں چلنا ان کے ساتھ ہو جائیں تاکہ ہم بھی شیطان کے شر سے بچ جائیں، شیطان کے شر سے بچ جائیں۔ سمیٹوں باتوں کو، مجھے یہ بتاؤ مرنا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، جنہوں نے نہیں کہا وہ بچ جائیں گے؟ مرنا قبر میں، وہ قبر زمین کا گڑھا بنے، جانور کا پیٹ بنے، کچھ بھی ہو، جانا ہے۔ ماں جائے گی ساتھ؟ اونچی، باپ، بھائی، بیوی، ٹی وی، وائف نہیں جائے گی تو وائی فائی کہاں جائے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوست یار لیڈرز سب منہ پھیر لیں گے، مٹی ڈال کر آ جائیں گے، مٹی ڈال کر آ جائیں گے۔ وہاں کون آئیں گے؟ کون آئیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بات پھر نسبت کی ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ کون ہے تیرے؟ کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ تو اگر نسبت صحیح ہوگی کام آئے گا یا نہیں؟ اور اگر گڑبڑ ہوگی تو بات بنے گی؟ مومن کیا کہے گا؟ تو پوچھتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ میں تو انتظار کرتا تھا کب موت آئے، کب ان کا دیدار ہو۔ میں کہتا تھا سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب نسبت کا بیان کرنا ہے تو سنو، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، رب کے یہ بندے ہیں، میرے آقا ہیں، میرے۔ سمجھاؤں بات کو، پڑھے لکھے لوگ تو سمجھتے ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں دھیان سے۔ ایک شخص ملک کا بادشاہ ہو، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، سمجھ آئی نا؟ ملک کا بادشاہ ہو، لوگ اسے کیا پکاریں گے؟ بادشاہ، صدر صاحب، خلیفہ، جو بھی اس کا ٹائٹل ہوگا، بادشاہ۔ وہ بادشاہ جب جائے گا ماں کے پاس، ماں کیا کہے گی؟ بادشاہ آ گیا، یا کہے گی بیٹا آ گیا ہوں؟ وہ کہے گی میرا بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا۔ قوم نے سن لیا کہ بادشاہ ماں کے پاس گیا تو ماں نے کہا، جب وہ ماں سے مل کر قوم کے پاس آئے تو کیا قوم کہہ سکتی ہے بیٹا آیا؟ پوچھ رہا ہوں، وہ ماں کا بیٹا ضرور ہے،
مگر قوم کا بیٹا قوم کے لیے کیا ہے؟ تو جو قوم کی اس سے نسبت وہی پکاری جائے گی نا. ماں کی جو نسبت تھی ماں نے پکارا، جو دوسروں کی نسبت وہ اس سے پکارے. رب کے ہیں وہ بندے، ہمارے ہیں آقا، ہم ان کو اپنے جیسا، ہم ان کو عام بندہ نہیں کہہ سکتے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی قبر میں کام آئے گی. دو حالتیں قبر کی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک. کس کے کہنے سے؟ جواب چاہیے. اگر نبی کے بارے میں صحیح جواب دیا تو ہی ہوگا نا. اونچی یہ فرمان کس کا ہے؟ نبی کا ہے. ایمان والے کے لیے ہے یا دوسرے کے لیے؟ پتہ چلا یہ بھی نبی کی نسبت سے ہے. اچھا جی، قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کے برابر ایک دن. سورج 1.25 میل پر ساری دھاتیں، جتنے میٹل مل کے تانبا بن جائیں گے. کاپر سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے وہ دھات، سارے مل کر وہ بن جائیں گے. دماغ گرمی سے ابل رہے ہوں گے. جتنا کوئی گناہگار اتنا اس کا پسینہ، جتنا گناہگار اتنا ہی، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا. جتنا کسی کا گناہ ہوگا اتنا ہی اس کا حال ہوگا. سارے تڑپ رہے ہوں گے. ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے. کوئی بھی نہیں آ رہا ہوگا کام. سب کہیں گے کم از کم میزان پر کچھ چلے جائیں، تولا ہی جائے، وزن ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، کہیں تو پار لگے. نہیں جی، کیا کریں جی. آخر سب مل کے حضرت آدم کے پاس آ جائیں گے. ہم آپ کی اولاد ہیں، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی تھی، آج ہماری سفارش کرو. وہ بھی کیا کہیں گے؟ لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں. اللہ بڑے غضب میں ہے، مجھے اپنی پڑی ہوئی نفسی نفسی، میری جان، مجھے اپنی فکر. جاؤ غیر کے پاس جاؤ. یہاں غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ کا ترجمہ کر کے جو باتیں کرتے سنیں. نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، غیر کے پاس جاؤ. کہاں جائیں جی؟ نوح علیہ السلام کے پاس. اللہ نے آپ کی کشتی پار لگائی تھی، ہماری پار لگائیے. وہ کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس. کس کے پاس جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام، آپ پر آگ گلزار ہوئی تھی، آج ہم پر مہربانی. جاؤ کسی اور کے پاس. کس کے پاس جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے اپنی پڑی ہے، جاؤ کسی اور کے پاس. کس کے پاس جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. ادھر 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 ادھر. یہ دربدری کیوں ہے؟ مسلمانوں، حیدرآباد میں مجھ سے سن رہے ہو، یہاں کتنوں نے یہ حدیث سنائی ہوگی، ہر طالب علم کو پڑھائی جاتی ہوگی. پتہ ہے کہ قیامت کے دن پہلے ادھر جانا ہے، پھر ادھر جانا ہے، پھر ادھر جانا ہے، پھر ادھر جانا ہے، آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے. ہمیں سب کو پتہ ہے، سب نہ کریں گے. ہم نے یہ حدیث پڑھی 1 بار 2 بار 10 بار 50 بار 100 بار بیان کی. قیامت کے دن ڈائریکٹ ہی کیوں نہیں چلے جائیں گے؟ پتہ ہے ایسا ہونا ہے، مگر یہاں سب نے کہا قیامت کے دن یہ حدیث آپ کو بھلا دی جائے گی. آپ کو بھلا دی جائے گی. کیوں؟ دیکھ لو میرے حبیب کی شان. بڑے بحثیں کرتے تھے، بڑے مباحثے کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے، بڑے بڑے جناب آگے چینل چلا کے بکواس کرتے تھے. دیکھو آج تم بھی دیکھ لو اس حبیب کی شان. مگر اس دن کا ماننا کام نہیں ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. مانو. چلیں جی، حضرت عیسیٰ کے پاس آ گئے. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کتنی جگہوں سے ہو کے آئے ہو؟
جی وہاں ہے. آج ایک ہی ہستی ہے, حضرت عیسیٰ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے جو تمہارا یہ کام کرے گی. کہاں جائیں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ. ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ آؤ میرے نبی کا دامن تھام لو, ان کے غلام بن جاؤ, بیڑا. سخی نے بھی یہی کہا, غوث نے بھی یہی کہا, امام اعظم نے بھی یہی کہا, فاروق اعظم نے بھی یہی کہا, صدیق اکبر نے بھی یہی کہا, اہل بیت نے بھی یہی کہا. سب یہی کہتے ہیں آؤ نبی کا دامن تھام لو, ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. ہر دو عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے, ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام صلی اللہ. یہی پیغام ہے یا نہیں ہے؟ اونچی یہ پیغام انہوں نے کہاں سے لیا؟ رب بھی یہی فرماتا ہے, میرے دوستو, میرے پیارے ہو, مجھے پیارا رکھتے ہو, فاتبعونی. محبوب ان سے کہہ دو میرے غلام بن جاؤ. نبی کی غلامی کے بغیر رب ملتا. کوئی صوفی بیٹھا ہے؟ صوفی, میں ایک بات سناتا ہوں, سنیں گے سب, سمجھ صوفی کو آئے گی. مولانا روم فرماتے ہیں استاد بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے, شاگرد پڑھ رہے تھے, بات سمجھانے کے لیے استاد نے شاگرد کو کہا میرے کمرے میں شیشہ پڑا ہے نا جس میں چہرہ دیکھتے ہیں, شیشہ پڑا ہے وہ لے آؤ. جس کو کہا وہ بھینگا تھا. بھینگا جانتے ہیں؟ جس کو ایک کے دو نظر آئیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈبل ویژن. ایک لطیفہ سناتا ہوں, وہ بھی شاید سمجھ نہ آئے آپ کو. ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی گیا, کتنے؟ ڈاکٹر سے جا کے کہا ڈاکٹر صاحب میرا علاج کریں, مجھے ایک کے دو نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا تم چاروں کو یہی مرض ہے. سمجھ آ گئی؟ اس کو تو دو تھے, ڈاکٹر کو. اس کو کہہ دیا جو بھینگا تھا, بھینگا جا کمرے میں شیشہ اٹھا لا. وہ گیا, صوفی جتنے ہیں ذرا کان کھول کے, وہ گیا جا کے دیکھا, اس کو کتنے نظر آئے؟ آ کے کہنے لگا وہاں تو دو ہیں, وہاں تو. استاد نے کہا دوسرا کہاں سے آ گیا؟ اور دوسرا کہاں سے آ گیا؟ اس کو سمجھے تو خواجہ غلام فرید سمجھے. کہنے لگے ہک ہے ہک دی ہر دم سکھ ہے, جو ہک کو ڈھو کر جانے وہ کافر مشرک ہے. نبی خدا ایک نہیں ہے, یہ نہ سمجھنا. نبی ہے خدا, اللہ معبود ہے, نبی عبد ہے, یہ نہ سمجھنا. لیکن جو صوفیانہ بات تھی وہ میں نے کہا نا صوفی سمجھیں گے. ہوگا دوسرا کہاں سے آ گیا؟ جا دھیان سے دیکھو. اس نے دھیان سے دیکھا تو اور زیادہ نظر آنے لگا. وہ باہر آ کے کہنے لگا دو ہے, فرمایا ایک کو توڑ دے دوسرے کو. تو جب ایک توڑا تو دوسرا نہیں سمجھے بات کو. کاش کے سمجھ آ جائے. نبی کا دامن چھوڑو خدا ملتا. ہمیں تو جو ملا ہے اسی بارگاہ سے ملا ہے. نبی کے پاس آ جاؤ, سارے آ گئے جی. حضور نے یہ نہیں فرمایا لست لہا, میں اس کام کے لیے نہیں. کیا نسبت ہے؟ وہ آقا ہیں, ہم غلام ہیں. وہ نبی ہیں, ہم امتی ہیں. وہ ہمارے مالک ہیں, ہم ان کی ملک ہیں. ہم ان کی ملک ہے. ملکوت و ملک یہ سب اللہ نے ان کو دے دیے. آپ نے ایک شعر سنا ہوگا اعلی حضرت کا, آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. یہ دو مرتبہ تیرا کیوں کہا ہے؟ صرف اتنا ہی کہہ دیتے, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. مگر وزن کے لیے نہیں, تیرا دو مرتبہ کہا. کیا مطلب؟ اللہ مکان سے پاک ہے, اور ساری کائنات آپ کے لیے بنی ہے, سب آپ کا صدقہ کھا رہے. آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی. حضور کے پاس آ گئے, کیا چیز لائی ہے؟
نسبت کیا چیز لائی ہے؟ زمزم پینے والوں نسبت، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے والوں نسبت، کعبے میں جو پتھر لگ گئے اس سے بہت قیمتی اعلیٰ پتھر دنیا میں ہیں، مگر آپ کو بہترین پتھر دیا جائے چوم لو، میں کیا کروں گا چوم کے، مگر وہاں جو پتھر لگا بیش قیمت نہیں ہے مگر چومتے ہو، اس کے لیے لڑتے ہو، کیوں؟ نسبت۔ کعبے کے غلاف میں جو دھاگا لگ رہا بازار میں ملتا ہے یا نہیں؟ اونچی، میں وہ دھاگے کی ڈوری لا کے آپ کو دوں، چوم لو، آپ کہیں گے مولانا صاحب دھاگا ہے، لیکن میں کہوں یہ کعبے کا دھاگا ہے۔ نسبت سمجھ آ رہی ہے؟ اونچی اونچی، یہ نبی کا بیٹا ہے، یہ نبی کا مکان ہے، یہ نبی کی مسجد ہے، یہ نبی کا دین ہے، یہ نبی کی آل ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ نسبت سمجھ آ گئی؟ نسبت سمجھ آ گئی؟ اصل میں نے جو موضوع سوچا تھا وہ نہیں چھیڑا، آ گیا اس طرف، ایک بات ان کی سن کے میرا دھیان چلا گیا ادھر، اس لیے حالانکہ میں جو بیان کرنا تھا نا وہ دوسرا تھا، وہ آئندہ اگر وقت پہ شروع ہوگا تو سناؤں گا انشاءاللہ۔ توجہ چاہیے آپ کی، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، ہماری نبی سے ہے نسبت۔ اب میں کتاب کھولتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تورات میں نے پڑھی ہے مولا، اس میں ایک امت کا ذکر ہے، اس امت کے لیے یہ کہ اس کے لوگ ایسے ہوں گے، اتنے نیک ہوں گے، روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، صدقہ خیرات دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ دے چکے ہیں۔ کس کو دی ہے؟ میں نے اپنے حبیب کو دی ہے۔ یا اللہ اس امت کی یہ خوبیاں لکھی ہیں، یہ مجھے امت مل سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اپنے حبیب کو دے چکے۔ یا اللہ اگر یہ امت نہیں مل سکتی تو مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تمنائی ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے نبی بنایا، انعامات دیے، تو اپنے حبیب کا امتی بناتا، میں اور زیادہ شکر کرتا۔ ہمیں نسبت کا کوئی احساس ہے؟ اونچی اور سنیں، یہ بھی آپ نے سنی ہوئی ہے بات، حضرت جبریل امین نے نماز پڑھی۔ نماز جبریل کو جانتے ہیں؟ میں نے حضرت اسرائیل کا نام نہیں لیا جو آپ گھبرا گئے ہوں، حالانکہ وہ بھی سنیوں پہ بڑے مہربان ہیں، رسول فرشتے ہیں شان والے، تو چلو بھئی وہ ملک الموت ہونے کا تھوڑا ڈر، میں نے جبریل کا نام لیا، جانتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا رسول فرشتہ بڑی شان والا۔ جبریل نے پڑھی نماز، دھیان سے سننا حیدرآباد والوں، اگر نہیں سنی یہ بات تو سنو۔ جبریل امین نے نماز پڑھی، نماز کے ہر رکن میں کتنا وقت لگایا؟ قیام، کھڑے ہونا، انہوں نے اس میں 70,000 سال لگائے، 70 نہیں 70، رکوع میں گئے 70,000 سال، رکوع سے کھڑے ہوئے قوما 70,000 سال، پہلے سجدے میں 70,000 سال، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے، اس میں 70,000 سال، ہر رکن میں 70,000 سال لگا کر نماز پڑھ کے فرمایا یا اللہ تیری ایسی کسی نے عبادت نہیں کی ہوگی، اس کو قبول فرما لے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا، جبریل تو نے جو نماز پڑھی کسی اور نے نہیں پڑھی، مگر سن میں نے یہ کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، میں اپنے حبیب کی امت پر نماز فرض کروں گا، تو نے 2 رکعت اتنی مدت میں پڑھی، میرے حبیب کے امتی یہ 2 رکعت بہت جلدی پڑھیں گے، جو رتبہ میری بارگاہ میں حبیب کے امتی کی 2 رکعت کا ہے وہ تیری اس نماز کا نہیں ہے۔
نسبت سمجھ آئی؟ سنو، مشہور بات ہے، بڑے بزرگوں نے لکھی ہے، اللہ نے قلم بنایا، قلم کو حکم دیا لکھ، جو کچھ ہو چکا، جو ہونا لکھ، قلم لکھ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے، اولاد ایسی ہوگی، نافرمان ہوگی، اللہ عذاب دے گا۔ نوح علیہ السلام آئیں گے، قوم نافرمان ہوگی، اللہ عذاب دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، قوم نافرمان ہوگی، اللہ عذاب دے گا۔ لکھتے لکھتے باری آ گئی ہماری، قلم نے لکھنا چاہا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، امت نافرمان ہوگی، قلم لکھنا چاہتا تھا، اللہ عذاب دے گا۔ اللہ خود فرما رہا ہے تعدب یا قلم، او قلم ادب کر، او قلم ادب کر، ادب اللہ فرما رہا ہے۔ کیوں؟ تو نے سب کا معاملہ ایک جیسا ہی کر دیا؟ لکھ امتم مذنبۃ و رب غفور، لکھ امت مصطفیٰ گناہگار ہوگی، رب بخشنے والا مہربان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا نسبت سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اونچی ام معبد کی بکری کی بات پڑھو، غار ثور کی بات پڑھو، غار حرا کا تذکرہ پڑھو، مدینے کے سفر کا تذکرہ پڑھو، خاک مدینہ کی بات کرو، نہیں صحابہ کو ملنے والے تبرکات کی بات، سب نسبت کا بیان ہے۔ سب آسمان سے پانی اترا، نسبت مبارک، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا۔ نسبت کی بات بتا رہا ہوں، اَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں بھی میں رہوں برکت والا، زمین پہ آسمان پہ جہاں بھی رہوں برکت والا۔ حضرت عیسیٰ نے مفہوم بھی سمجھا دیا برکت کا۔ قرآن میں کتنی چیزوں کا بیان ہے، تابوت سکینہ کا بھی بیان، اور بھی دیگر بیان، میں نے کہا نا چھیڑوں تو بات بہت دور چلی جائے۔ پتہ چلا نسبت جس کی بھی ہوگی، جیسی ہوگی اس کے حساب سے بات ہوگی۔ نبی کی ہر نسبت محترم، ہر نسبت پیاری۔ تو اب پتہ چل گیا جس کا تعلق نبی سے ہے وہ محترم بھی ہے، وہ پیارا بھی ہے۔ وہ صدیق اکبر ہو، وہ فاروق اعظم ہو، وہ عثمان غنی ہو، وہ علی شیر خدا، وہ حسنین کریمین ہوں، وہ اہل بیت ازواج صحابہ، وہ اولیاء ہوں، وہ غوث اعظم ہوں، وہ خواجہ غریب نواز، وہ خواجہ سہرورد، وہ خواجہ نقش بند، نہیں وہ مجدد الفسانی ہوں، وہ بابا فرید ہوں، وہ مولانا روم ہوں، مولانا جامی ہوں، وہ اعلیٰ حضرت ہوں، وہ خطیب اعظم۔ نسبت کیا دیکھنی ہے؟ نسبت، نبی سے نسبت۔ مجھے کرسی پہ بٹھایا، ہار پہنائے، چادر پہنائی، نعرے لگائے، نیند قربان کر کے آ کے مجھ سے سننے بیٹھے ہو، کیوں؟ نسبت۔ میں ان کا ذکر کرتا ہوں، آپ کو پیارا لگتا ہوں، اور تو کوئی بات نہیں ہے نا، یہی بات ہے نا۔ تو بس اس نسبت کا احترام کرو۔ سخی کے دربار پہ آؤ تو کہنا یہ نسبت سلامت رہے، رہے سلامت بنوس کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سلامت رہے۔ تو ہم نے اس میں نماز کی باتیں، روزے کی باتیں، حج کی باتیں، سب اداؤں کے نام ہیں، اللہ والوں کی نسبت، اور بات اللہ تک جا پہنچتی ہے۔ میں مزار کے غلاف کو چوم لیتا ہوں، میں پکڑتا ہوں یا جھک کے چوم لیتا ہوں، نسبت کی وجہ سے۔ کپڑا وہی بازار میں ملتا ہے، نہیں چومتا، اللہ والے سے لگ گیا ہے تو چوم رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس پورے احاطے کا نسبت ہو گئی ہے تو اس جگہ کا لحاظ کر رہے ہو یا نہیں؟ یہ تو اس مرتبہ انتظامیہ نے میرے اور آپ کے درمیان کانٹے بچھا دیے ہیں۔
ان کا مقصد سیکیورٹی ہے. بہرحال کوئی اور چیز لگا لیتے, یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. بہرحال انہوں نے انتظامیہ والوں نے لگا دیے, مگر یہ کانٹے یہاں آ کر نسبت ان کو بھی تو ہو گئی ہے نا. نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ مدینے کے در و دیوار کو کیوں چومتے ہو؟ وہاں کی ہوا اور فضا سے کیوں پیار کرتے ہو؟ نسبت کی بات. اللہ تعالی ہماری اس نسبت کو سلامت رکھے, ہمارے یہ اعزاز سلامت رکھے. میں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا پھر آپ سے یہ محفلیں جاری رہیں گی. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ اور اس کے رسول سے توبہ کرتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. یہ جناب سید اللہ رکھا صاحب تشریف لائے, جناب حسان الہی صاحب, ڈاکٹر انور نیازی صاحب اور دیگر معززین جتنے, اللہ سب کو سلامت رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.